یہ ڈاکٹر صاحبہ کے بعد میں یہ آ گئی تھی تو اس کو نیچے کرنا پڑا. پچھلے پروگرام میں ان کے بعد نمبر تھا میرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا پروگرام عمر صدیقی صاحب کے مدرسے میں تھا. کیا نام ہے؟ المرکز الاسلامی محمود صدیقی. نہیں مدرسہ کا مرکز جامعۃ العلامیہ علیمیہ. علیمیہ. ہاں اچھا مزیدار پروگرام تھا اور کچھ لوگوں نے ہاتھ بھی چوما بعد میں. ہاں تو ایک اور دعوت بھی مل گیا 27-28 اکتوبر کا جس میں ماشاءاللہ متین خالد صاحب بھی آ رہے ہیں تو ان کو بھی ادھر لائیں گے. تو آج کا پروگرام کے بارے میں کیا سنائیں گے؟ سنانے کا تو کچھ نہیں ہے اس میں, نارمل ایک پروگرام جیسا ہوتا ہے. تو کچھ ایک نیا پوائنٹ آیا تھا وہ سناتا ہوں کہ بارنبس کے انجیل جو ہے اس کے کچھ ایسے پوائنٹس آئے تھے کہ سارے انجیل جو ہے 4 اناجیل جو ہیں اس میں بائبل میں اور یہ 5واں, ویسے تو اور بھی تھے لیکن یہ 5 کا نام آتا ہے ہم لوگ کے پاس. تو اس میں بارنبس کا انجیل واحد انجیل ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام بارنبس کو بولتے ہیں کہ میرے انجیل تمہارا لکھنا تمہارا کام ہے. کچھ واقعات کا وہ پوچھتے ہیں کہ میرے کو تو وہ سب لمحات کا میرے کو آئیڈیا نہیں ہے, میں موجود نہیں تھا. تو وہ دوسرے حوالی کا نام لیتے کہ وہ تم کو سب بتا دے گا اس کے بارے میں. تو اس کے بارے میں بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے, وہ انجیل میں وہ بات بھی درج ہے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے خود صرف اس انجیل میں بولا ہے کہ میرے انجیل لکھو, باقی 4 اناجیل میں تو کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میں کوئی لنک عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. تو اس کے ساتھ پھر ایک اور خوبصورت پوائنٹ ملا تھا, وہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو شاید نہیں پتہ تھا, آپ کے آخری پروگرام کے فوراً بعد آیا تھا 1 آدھ روز میں. طارق جمیل صاحب فرعون کے لاش کے بارے میں بہت مزیدار کہانی سنا رہے تھے, وہ ویڈیو موجود ہے. وہ بتا رہے تھے کہ فرعون کا لاش کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور 15 مارچ کو ہر سال 15 مارچ کو چوہا چھوڑا جاتا ہے جو اس کے جسم کا جو فالتو گوشت ہے اس کو کھا لیتا ہے, لیکن صبح تک پھر تازہ گوشت آ جاتا ہے. تو یہ تو بالکل سراسر جھوٹ بات ہے, غلط ہے. اگر بغیر جانے بول رہے تو غلط ہے اور جان بوجھ کے بول رہے تو جھوٹ بھی ہو جائے گا. تو اس پہ میں نے 10 کروڑ کا چیلنج کر دیا. تو کچھ لوگوں نے بولا کہ آپ نے ان کے آفیشیل فیس بک پہ ڈالی ہے, اور ایک بندے نے مجھے ان کا اصل آفیشیل جو پیج ہے اس کا ایڈریس دے دیا. تو ادھر میں نے ڈال دیا. اچھا ڈال کے جو کہ آفیشیل پیج تھا تو ڈال کے پھر ایسے ہی ادھر میں سارا ڈیٹیل لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ کب پیدا ہوا, کیا ہوا, کیا کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. تو ادھر میں تاریخ پیدائش دیکھا کہ وہ تھا 1 اکتوبر 1 اکتوبر تھا. تو میں نے ایسے ہی دیکھا کہ بھئی یہ 1 اکتوبر ہے تو یہ مہینہ تو اکتوبر کا ہی چل رہا ہے. اتفاق کا بات ہے کہ پیدائش کے آگے پیچھے تاریخ میں اپنا بھی پوسٹنگ ہوا. تو پھر اپنا پوسٹنگ کا ڈیٹ ہم نے دیکھا کہ کیا تھا. تو پوسٹنگ کا دیکھا کہ وہ پوسٹنگ کا ڈیٹ بھی 1 اکتوبر تھا. تو وہ یعنی کہ ان کو ہیپی برتھ ڈے پریزنٹ مل گیا یہ والا. ایک ٹھیک ان کے پیدائش کے دن ہی یہ پوسٹ ہوا, یہ 10 دن بعد پتہ چلا 10 اکتوبر کو. تو یہ بھی بڑا مزے کا تھا. اور پھر وہ جو میں نے ڈالا تھا فیس بک میں تو دوسرے روز اس کو وہ ڈیلیٹ کر دیا.
ڈیلیٹ کر دیا تو میں نے پہلے سے اسکرین سیو کر لیا تھا جب ڈالا تھا، تو وہ ڈیٹ کے ساتھ موجود ہے. اور جو ان کا ڈیلیٹ کرنے کے بعد کا جو صورت حال ہے اس کا بھی پیج کا فوٹو اتار لیا ڈیٹ کے ساتھ کہ اب ادھر سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے. تو یہ بہت مزے کا بات ہے کہ بھئی ان کو پتہ ہے کہ اس کا جواب نہیں تو ڈیلیٹ کر رہے ہیں. حالانکہ حق بات یہ ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ غلطی ہوا ہے تو اس کو تسلیم کر لیں، بولے کہ بھئی میں نے کہیں سے پڑھ کے سنا دیا تھا، میرے کو کیا پتہ، تحقیق تو تھا نہیں ہمارا، تحقیق کسی اور نے کیا تو میں نے اس کو ریپیٹ کر دیا، بس یہ قصور ہے. تو چلتا ہے ایسا، غلطی تو ہوتا رہتا ہے انسانوں سے، لیکن عوام سے چھپانا اور مذہبی بات کو بغیر تصدیق کیے ہوئے آگے بڑھا دینا، یہ دونوں باتیں جو ہے یہ غیر مناسب ہے. اور میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ طارق جمیل صاحب کو کوئی بدنام کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، لیکن لوگوں کو بتانا تھا کہ تم لوگ جو اتنا آنکھ بند کر کے سب چلتے ہو تو آنکھ بند کر کے مت چلو، اندھے تقلید مت کرو، ذرا غور فکر کرو، دیکھو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کیونکہ خالی آنکھ بند کر کے اگر تصدیق کر لو گے اور عمل کر لو گے تو وہ پھر بعد میں خسارہ اٹھانا ہوگا. تو یہ ہو گیا تھا. اور آج وہ محفل میں پرویز مشرف کا بھی ذکر کیے تھے کچھ لوگ، پتہ نہیں کس حوالے سے، تو میں نے بھی ایک لطیفہ سنا دیا تو خوب ہنسے وہ لوگ. تو ایک پرویز مشرف جب پاور میں تھا تو اس نے ایک مرغی کھانا خریدا. مرغی کھانا خرید کے ادھر میں گیا اور بولا کہ آج سے میں اس کا مالک بن گیا ہوں. مرغیوں کو بولا آج سے میں اس کا مالک بن گیا ہوں، کل تم لوگ صرف ایک انڈا دیتی ہو روز، اب سب کو روزانہ 2 انڈا دینا ہوگا. اور میں کل آؤں گا چیک کرنے کون عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے. آیا دیکھنے کو تو سب نے 2 انڈا دیا، ایک نے ایک ہی انڈا نظر آیا. تو وہ سب کا تعریف کیا. پھر یہ ایک کے پیچھے پڑا کہ تمہارا ہمت کیسا ہوا کہ سب نے 2 دیا، تم نے ایک کیوں دیا. اور ڈانٹا پیتا تو وہ ادھر سے آواز آیا کہ میں عرض کروں آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں ایک انڈا تو دے دیا ہوں لیکن میں مرغا ہوں. تو وہ لوگ بھی خوب انجوائے کیے. آپ لوگ ذرا تکلف ہنسی تھی، وہ لوگ ذرا زور زور سے ہنستے تھے. اور ایک والا بھی تو تھا کہ پرویز مشرف جو ہے وہ جب کوئی انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے، جو خاتون آپ نے دیکھا ٹی وی پہ خاتون انٹرویو لے رہی تھی. ہاں وہ جب شروع آیا تھا، یہ عامر بھائی کو بہت پرانا بات یاد ہوتا ہے کیونکہ یہ تو اس زمانے کا بات ہے جب پرویز مشرف شروع آیا تھا. تو اس کا آنے کا ڈیٹ بھی 12 اکتوبر تھا، یعنی کل کا ڈیٹ تھا، 12 اکتوبر کو آیا تھا. تو میرے ایک اسٹاف کا شادی ہو رہا تھا تو اس کے پہلے کوئی چھوٹے دعوت سے چھت کے اوپر، تو پرویز مشرف کا وہ میرا بھتیجا بول رہا تھا کہ بہت رنگین ہے، جب کوئی لڑکی اس کا انٹرویو لیتا ہے تو اس کے چہرے میں کیسا نور ہے دیکھے. تو میں نے بولا میں بیوقوف ہوں جو میں اس کو دیکھوں. میں کیوں اس کو دیکھوں. صحیح بول رہا ہے نا. بہترین. لیکن وہ دن ہوا میں جب پسینہ گلاب تھا. اپنا گلاب ہے نا گلاب ہو. اب تو صرف گلابی رنگ رہی ہے، وہ باقی گلاب جنت پہنچ گیا.